نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء اکرام میں سے اور اس کائنات میں سب سے اعلیٰ ترین، جن کی شان اور عظمت اس کائنات کے اندر سب سے اعلیٰ ہے، وہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اور ان کی شان کی حدیں آگے روکنے والی کوئی چیز ہے تو وہ اللہ کی ذات ہے۔ اللہ کے بعد اس کائنات میں سب سے اعلیٰ افضل شان میں، مرتبہ میں آمنہ کے لال، تاجدار مدینہ، ختم الرسل، ہادی برحق حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی برکت سے آپ کی امت کو بھی تمام امتوں میں سے اعلیٰ ترین امت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے۔ اور جو بات سمجھنے والی ہے وہ یہ کہ اللہ رب العزت نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو یہ شان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی برکت سے عطا کی ہے، اور وہ کام جو پہلے نبی کیا کرتے تھے اللہ نے وہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے سپرد فرمایا۔ یعنی پہلے اچھائی کی طرف لوگوں کو بلانا اور برائی سے روکنا، حضرت آدم سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ کام انبیاء کرام سر انجام دیتے رہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اللہ نے یہ کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امت کے سپرد فرمایا، اور قرآن نے کہا کنتم خیر امت، سب سے بہترین امت حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے۔ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، ان کی شان اس لیے سب سے زیادہ ہے کہ یہ لوگوں کو اچھائی کی طرف بلاتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں۔ اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع لاکھوں کے مجمع میں اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ تاریخ ساز خطبہ ہے، وہاں محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے تمام اس وقت کے حاضرین صحابہ اکرام سے پوچھا، فرمایا کہ میں نے تمہیں اللہ کا دین پہنچا دیا؟ تمام تا حد نگاہ صحابہ اکرام موجود، سب کی زبان سے یک بار ایک ہی جملہ نکلا، اور وہ جملہ انتہائی تاریخ ساز ہے، جو اس مجمع کے اندر جب اللہ کے محبوب پیغمبر یہ سوال اپنے صحابہ پہ کر رہے تھے تو صحابہ اکرام نے جو جواب کے اندر جواب دیا، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے اللہ کا دین پہنچایا نہیں بلکہ پہنچانے کا حق ادا کر دیا ہے۔ یعنی جیسے اللہ نے آپ کو دین دیا آپ نے اپنی امت کے طرف منتقل کر دیا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر سن لو، اس دین کو غائبین تک پہنچانا اب تمہارا کام ہے۔ غائبین تک پہنچانے سے کیا مراد؟ یعنی میں نے آپ تک اللہ کا پیغام پہنچا دیا، یہ سارا دین میں نے آپ تک پہنچا دیے، اب آپ سے بعد میں آنے والوں تک اس دین کو پہنچانا آپ کی ذمہ داری میں شامل ہے۔ اس لیے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین نے پھر اس دین کو پہنچانے میں انہوں نے بھی حق ادا کیا۔ یہ ایک طرف ترکی اور اس سے آگے، جہاں سے آگے سمندر شروع ہوتے ہیں، پھر بر اعظموں کا سلسلہ، زمین کا سلسلہ ختم ہوتا ہے، تو وہاں صحابہ کرام نے کشتی بنا کر اس کے اندر بیٹھ گئے اور قرآن کریم کی تلاوت شروع کر دی، سمندر میں قرآن پاک کی تلاوت کرتے جانی۔ اور کیا کہتے ہیں آگے؟ کہتے ہیں اے اللہ اگر اس سے بھی آگے مخلوق ہوتی، اس سے بھی آگے اگر انسان رہتے تو ہم تیرا پیغام ان تک بھی پہنچا دیتے۔
یہ ہے صحابہ کرام کو جو دین ملا انہوں نے دوسروں تک منتقل کیا اور یہ سلسلہ چلتا آ رہا ہے۔ وہ خوش نصیب لوگ ہوتے ہیں جن کو اللہ اس راستے کے لیے قبول فرماتا ہے۔ وہ خوش نصیب لوگ ہوتے ہیں جن کو اللہ پاک اس دین کے فریضے کو سر انجام کے لیے دینے کے لیے ہمت نصیب فرماتے ہیں۔ بڑے خوش نصیب لوگ وہ ہوتے ہیں جو اس دین کو سمجھ کر دوسروں تک پہنچاتے ہیں۔ تو گرامی قدر، یہ میری اور آپ کی بھی ذمہ داری میں شامل ہے کہ ہم دین کو خود بھی سمجھیں اور دوسروں کو دین کی طرف لانے کے لیے کوشش کریں۔ ہمارے اس چینل کا صرف مقصد یہی ہے کہ لوگوں تک یہ اللہ کا دین، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسلام پہنچے، ہماری زندگیوں میں بھی دین آئے اور لوگوں کی زندگیوں کے اندر بھی یہ دین جائے۔ یہ وہ عظیم صدقہ جاریہ ہے۔ بڑے خوش نصیب لوگ ہیں جو اس پروگرام کے ساتھ خود بھی جڑتے ہیں اور لوگوں کو بھی جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ وہ عظیم راستہ ہے جس کے لیے محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اس کے لیے چند قدم اللہ کی زمین پہ اس لیے رکھتا ہے کہ میں نے اللہ کا یہ حکم دوسرے انسان تک پہنچانا ہے، پہنچانے کی غرض سے چند قدم چلتا ہے، فرمایا دنیا ما فیہا سے ساری کائنات ایک طرف ہو جائے، اللہ کے نزدیک وہ قدم زیادہ اعلیٰ ہے، وہ قدم شان والے ہیں جو پیغمبر کے دین کو پہنچانے کے لیے دوسروں کی طرف اٹھے ہیں۔ اور پھر محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اس دین کو لے کر چلتا ہے اور اس کے وجود کے اوپر گرد غبار مٹی پڑ جاتی ہے، دوران چلنے سفر کے دوران اللہ کے پیغام کو پہنچانے کے لیے جا رہا ہے، تو اس دوران جو گرد غبار جو مٹی پڑتی ہے، فرمایا اللہ اس جسم کے اوپر جہنم کی آگ کو حرام فرما دیتے ہیں۔ گرامی قدر شامعین، میری اور آپ کی زندگی کی بھی یہ ذمہ داری ہے۔ ہم نے کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ہم نے جس دین کو سچ سمجھا اس دین کو اپنی زندگی میں ملائیں اور اس دین کو دوسروں کی زندگی کے اندر بھی لے جائیں۔ یہ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ ہمارے اس چینل کا صرف یہی مقصد ہے، آپ سب سننے والے کوشش کریں، خود بھی اس چینل سے اس کو سبسکرائب کریں اور لوگوں کو بھی کہیں۔ جتنے لوگ آپ کی وجہ سے اس کے ساتھ جڑ جائیں گے، اللہ رب العزت ان سے جتنا نیک کام لے گا، دینی واقعات سنیں گے، لوگوں کو سنائیں گے، دین کو عمل کے اندر لائیں گے، اللہ کے حکم کو، اللہ کے فریضے کو کل پورا کریں گے، جتنے نیک کام کرتے چلے جائیں گے اللہ آپ کو بھی برابر کا ثواب نصیب فرمائے گا۔ یہ صدقہ جاریہ ہے۔ اس یقین کے ساتھ انشاءاللہ آپ خود بھی اس چینل سے تعلق جوڑیں گے اور لوگوں کے لیے بھی صرف یہ نہیں کہ سوچ کوشش کریں گے دن رات اور اس کو اپنا آخرت کا سرمایہ سمجھ کر کوشش کریں گے، انشاءاللہ مجھے یقین ہے آپ کوشش کریں گے۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر۔